رمضان کی فضیلت کے بارے میں 20 احادیث۔ نمبر 1، ارکان اسلام۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں: نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور ولایت۔ نمبر 2، روزہ رکھنے کا فلسفہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے غنی اور فقیر کے فرق کو آپس میں مٹا سکے۔ نمبر 3، روزہ انسان کے اخلاص کا امتحان ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے روزہ اس لیے واجب قرار دیا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے انسان کے اخلاص کا امتحان لے سکے۔ 4، روزہ قیامت کی یاد دلاتا ہے۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ بھوک اور پیاس کے درد کو سمجھ سکیں اور اسی کے ذریعے سے قیامت کے دن کی ضرورت اور نیاز کو بھی سمجھ سکیں۔ 5، روزہ رکھنا بدن کی زکوٰۃ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر چیز کی ایک زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ رکھنا ہے۔ 6، روزہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ جہنم کی آگ کے سامنے ڈھال ہے، یعنی روزہ رکھنے سے انسان جہنم کی آگ سے محفوظ رہتا ہے۔ 7، روزے کی اہمیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ گرمیوں میں روزہ رکھنا راہ خدا میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ 8، نفس کا روزہ۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ انسان کے نفس کا دنیاوی لذت سے رکے رہنا یہ فائدہ مند ترین روزہ ہے۔ نمبر 9، واقعی اور حقیقی روزہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ روزہ حرام سے بچنے کا نام ہے، جس طرح کہ انسان ظاہری طور پر کھانے اور پینے سے پرہیز کرتا ہے۔ 10، بہترین روزہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا کہ دل کا روزہ رکھنا زبان کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے اور زبان کا روزہ رکھنا شکم پیٹ کے روزہ رکھنے سے بہتر ہے۔ 11، آنکھ اور کان کا روزہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم روزہ رکھتے ہو تو تمہاری آنکھ، کان، بالوں اور جلد کا بھی روزہ ہونا چاہیے، یعنی روزے کی حالت میں پیٹ کے ساتھ ساتھ تمام بدن کے اعضاء کو بھی گناہ سے بچنا چاہیے۔ نمبر 12، اعضاء اور جوارح کا روزہ۔ حضرت زہرا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دار کے اس روزے کا کیا فائدہ کہ جس میں وہ اپنی زبان، کان، آنکھ اور دوسرے اعضاء کو گناہوں سے نہ بچائے۔ نمبر 13، ناقص روزہ۔ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ان افراد کا روزہ مکمل نہیں ہے: نمبر 1، جو اپنے زمانہ کے امام کی نافرمانی کرے۔ نمبر 2، اپنے آقا سے فرار کرنے والا غلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے۔ نمبر 3، ایسی بیوی جو اپنے شوہر کی اطاعت نہ کرے مگر یہ کہ وہ اپنی توبہ کر لے۔ نمبر 4، ایسی اولاد جو والدین کی نافرمان ہے مگر یہ کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے۔ نمبر 14، بے فائدہ روزہ۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بہت سے روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ بہت سی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو اپنی عبادت سے رات کو جاگنے اور تھکاوٹ کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ نمبر 15، روزہ اور صبر۔ کالا صبر و الصوم۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خداوند نے یہ جو فرمایا ہے کہ مشکل وقت میں صبر اور نماز سے مدد طلب کرو، اس آیت میں صبر سے مراد روزہ ہے۔ 16، روزہ اور صدقہ۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خدا کی راہ میں 1 درہم صدقہ دینا ایک مستجبی روزہ رکھنے سے بہتر اور افضل ہے۔ نمبر 17، روزہ رکھنے کی اجزاء۔ رسول خدا نے فرمایا ہے کہ خداوند نے خود فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے اور میں خود ہی اس کی جزا دوں گا۔ نمبر 18، بہشتی غذائیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس انسان کو اس کا روزہ اس کی پسندیدہ غذاؤں سے روکے تو خداوند پر بھی ایسے انسان کو جنت کے کھانے پینے کی اشیاء عطا کرنا واجب اور ضروری ہو جاتا ہے۔ نمبر 19، روزہ رکھنے والے خوش قسمت ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو خداوند کے لیے بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قیامت والے دن بھوک اور پیاس محسوس نہیں کریں گے۔ نمبر 20، روزے داروں کے لیے خوشخبری۔